ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت اب سے کچھ دنوں پہلے میٹرک سائنس گروپ کے نتائج کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول کے ایک طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور اس وقت میں دہلی گورنمنٹ بوائز اسکول میں موجود ہوں جو کہ کریم آباد پر واقع ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی اسکول کی 28 سال قبل پہلے پوزیشن آئی تھی، اور اس مرتبہ ایک جو ہے گورنمنٹ اسکول کے بچے نے دوبارہ 28 سال بعد پوزیشن حاصل کی۔ وہ طالب علم حافظ عبدالرافع طارق میرے ہمراہ موجود ہے۔ رافع، بہت خوشائند بات ہے، آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی میٹرک کے امتحانات میں، کیسا لگ رہا ہے اور اس کا کریڈٹ آپ کس کو دو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اپنے رب کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو جو میری پوزیشن گریڈ ہے، سب سے پہلے تو میرے اللہ کو جاتا ہے جس نے میری ساری دعائیں قبول کری، اور اپنی میری کیونکہ سارے اسٹوڈنٹ، محنت تو سارے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، نوازنے والے سے بننا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میری اس کے اندر جو سب سے زیادہ کردار اللہ کے بعد ہے وہ ٹیچرز اینڈ پیرنٹس کا ہے، جو ہر چیزوں میں سپورٹ کیا، اور ٹیچرس کی گائیڈنس ہر چیز کے بارے میں، اور ہر چیز میں سپورٹ ایکسٹرا ٹائم کی وجہ سے آج میں پوزیشن حاصل کر پا۔ ٹھیک ہے جی، رافع یہ بھی بتاؤ کہ آگے کا کیا پلان ہے؟ ایک اچھی پوزیشن پہ آپ رہے ہو، آگے کیا کرنا چاہتے ہو، کیا پلان کیا آپ نے؟ میرا تو یہ ابھی تک جو میں نے یہ سوچا کہ میں NID یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے جو میری دلی خواہش ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر کی کسی یونیورسٹی سے میں چاہتا ہوں کہ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ جو میرا خواب ہے وہ کروں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ باہر کی جو پڑھائی ہے وہ یہاں سے اچھی ہے، تو میں چاہتا ہوں پھر وہاں سے پڑھ کے یہاں پہ صرف کروں۔ جی بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ اس بچے کے اعزاز میں انہی کے اسکول میں، دہلی گورنمنٹ اسکول میں خوبصورت تقریب سجائی گئی ہے۔ مشرف علی راجپوت صاحب یہاں موجود ہیں۔ سر، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، آپ کے ڈسٹرکٹ کے اس طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں اور کتنا تعلیم کے لیے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کام ہو رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ کامران، بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آفٹر اے لانگ ٹائم گورنمنٹ اسکول کے کسی بچے نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے، اور 28 سال کا ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ ری اسٹور ہوا ہے، اور اس میں بہت سارے اقدامات ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے لیے ہیں تعلیم کی بہتری کے لیے۔ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے پچھلے 2 برسوں کے اندر ہمارے ٹیچرز کی، وہ تھرڈ پارٹی کے تھرو ہوئی ہے، IBA کے تھرو۔ اس پہ پیورلی میرٹ پہ ہم نے ٹیچر ریکروٹ کیے ہیں جس کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ایک فیکٹر ہے اس رزلٹ کے اندر بھی۔ سر، باقی اسکولس کی جو بہتری کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اور گورنمنٹ اسکولس کے جب بچے پوزیشن لے سکتے ہیں تو آگے بھی وہ لے سکتے ہیں یقیناً، تو کوئی اس پہ کام ہو رہا ہے اصلاحات پہ؟ ڈیفینیٹلی کامران، روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، اٹ ٹیکس ٹائم۔ جو ڈیکلائن ہوا ہے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر ڈیکلائن ہوا ہے، اور ورسٹ پوزیشن پہ ہم گئے ہیں۔ اب اس سے دوبارہ ریوائیو کرنے میں ہمیں ایک ٹائم لگے گا۔ جیسے کہ آج آپ نے ایک نوٹیفیکیشن دیکھا، آپ ذکر کر رہے تھے اپنی تقریر میں بھی، کہ اڈاپشن کا ایک پروگرام پیش کیا گیا ہے سندھ اسمبلی کے فلور پہ، اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ ہر MPA MNAs کو 3 اسکول دے دی، اور دیٹ از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ ٹوورڈز دا ریفارمیشن، کیونکہ جب تک کمیونٹی اون نہیں کرے گی، کمیونٹی کی انوالومنٹ نہیں ہوگی پبلک اسکولوں کے اندر، تب تک ہم اس حالت کو چینج نہیں کر سکتے۔ دا ویری سیویئر پرابلم از دیٹ کہ دیر از نو اونرشپ نہیں ہے۔ میں ایز اے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں، ایز اے پرنسپل ہوں، ہیڈ ماسٹر ہوں، ایز اے اسٹاف ممبر ہوں، اونرشپ کی کمی ہے ہمیں۔ دس از آ سیکنڈ ہوم، اس ہوم کی وجہ سے ہمارا دوسرا گھر چلتا ہے، ہمیں اس کو اون کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر اس لیے کامیاب چلا جاتا ہے کہ چھوٹا سا اسکول ہوتا ہے 120 مرلے کے اسکول کے اوپر، اس میں فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی، بڑا پلاٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ صفائی ستھرائی اور اٹریکشن پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ گریجولی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ایک بڑے بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پالیسیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری نظر میں ایز اے فیلڈ آفیسر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اسکولوں کو امپاور نہیں کریں گی فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی، تب تک ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو سکتا۔ آپ اسکولس کو امپاور کریں، ڈائریکٹ فنڈنگ، میجر مائنر ریپیئرمنٹ کا فنڈ دیں آپ اسکولوں کے اندر، HM کو، ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو امپاور کریں ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی، ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، DEO سینٹرل نے بہت زبردست بات کی ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اسکول کے جو چیف ہیڈ ماسٹر ہیں دہلی گورنمنٹ بوائز اسکول کے، علی خان میر جج صاحب، وہ میرے ہمراہ موجود ہے۔ علی خان صاحب، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور آپ کے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک نمایاں کارکردگی کا حامل رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے اور کیا تجاویز دیں گے؟ ماشاءاللہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے اسکول کا بچہ اور اس نے جو ہے بورڈ میں پوزیشن لی ہوئی ہے، تو ہمیں اس پہ اوپر فخر ہے، اور ہمیں اپنے ٹیچروں کے اوپر فخر ہے جو اتنی بڑی محنت کرا رہے ہیں، اچھی تعلیم دے رہے ہیں،
اور ماشاءاللہ سب سے اچھے ادارے ابھی ہمارے گورنمنٹ کے بن رہے ہیں اور تقریباً بن چکے ہیں, باقی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. تو مجھے امید ہے آئندہ فیوچر میں ہمارے گورنمنٹ کے ادارے دن بدن انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے اور تعلیم کا معیار بہتر ہوتا رہے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہماری تعلیم کا معیار پہلے سے اب بہتر ہوتا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. ڈپٹی ڈی ای او سینٹرل بھی یہاں پر موجود ہے, طارق علی صاحب. سر آپ کو بھی بہت مبارک ہو, ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک طالب علم ہے جس نے ایک اچھی پوزیشن حاصل کی اور طویل عرصے بعد. سر کیا کہیں گے اور بہتری کے لیے مزید کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ماشاءاللہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سرخرو کیا سرکاری مدارس کو, جنہوں نے یہ ہمارے بچے کو اس پہلی پوزیشن دلوائی پورے کراچی کے اندر. میں کریڈٹ دوں گا اپنے اساتذہ اکرام کو جنہوں نے بھرپور محنت کی اور مسلسل محنت کرتے ہوئے آج اس نتیجے پہ ہم پہنچے. ہاں میرے آپ دوں گا میں باقی حصے کی اپنے طارق محبوب صاحب کو جنہوں نے بہت بہتر انداز میں کو چلایا. اور جیسا کہ بھی آپ نے ایم پی ایس کے بارے میں بات کی, میں ابھی ان کے ساتھ وزٹ کرا کو ہی آ رہا ہوں اور اس سے بھی بہت بہتر اقدام اٹھے گا اور ماشاءاللہ بہتر ہمارے یہاں اس خوبصورت تقریب میں سب سے پہلے پیرنٹس کو بلایا گیا, وہیں جو اساتذہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ٹیچر, ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور ان کی طرف بھی چلیں گے, ان سے بھی بات کریں گے. ڈپٹی کمشنر سینٹرل کی جو کوآرڈینیٹر ہے رائلہ مسعود یہاں پر موجود ہے. میڈم آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک یقیناً آگے بڑھا شائن بات ہے آپ سب کے لیے, تو آپ کیسا فیل کر رہی ہیں اور کیا تجاویز دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سرکاری اسکول کا جس کے ہم ذمہ دار ہیں, اور یقیناً یہ 28 سال کے بعد آئی ہے. یہ ہمارے پاس کیا وجوہات تھی نہیں پتا, لیکن بہرحال یہ ہمارے سرکاری بچوں کا حق ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ سرکاری بچے میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک سے ایک نگینے ہمارے پاس موجود ہیں, بس تھوڑی سی ان کو پالش کی ضرورت ہوتی ہے. اور دیکھا کہ جن اداروں کے سربراہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے, اداروں کے ایچ ایم یا سرکاری اسکولوں کے اساتذہ جتنی محنت کرتے ہیں, میں کہوں کہ اگر ڈبل کراس بات ہو جتنے اچھے ریزلٹس اگر پرائیویٹ اسکولوں کے بھی آتے ہیں تو وہاں پہ جو سبجیکٹ پڑھانے والا ٹیچر ہوتا ہے وہ میرا گورنمنٹ کا ہی فعال ہوتے ہیں. بہت شکریہ. بشرا احسان, میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ بتائیں کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی جس وقت ہمارے پاس سجائی بچے کے لیے, آپ کیا ہوتا اور ہم ٹیچر بن جاتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو یہ ہمارے کراچی کے لیے اور اسپیشلی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے ایک باعث فخر ہے کہ ہمارے سرکاری اسکول اتنے سالوں کے بعد اتنے سارے پرائیویٹ دیتے ہوئے, اور میری دعا ہے کہ یہ بچہ بلکہ ہمارے تمام بچے کہیں نہ کہیں میٹرک بورڈ میں پوزیشن لیں, تاکہ ہمارے سرکاری اسکولوں کا جو ریپوٹیشن خراب گیا ہے انشاءاللہ اس بچے کی وجہ سے تو اچھا ہوگا ہی ہوگا, لیکن آگے اس بات سے بدی آئی. اور ہو سکتا ہے بہت شکریہ. میں بشرا احسان میں ہمارا موجود تھی اور ادھر یہ کہوں گا کہ اقبال اپنی کشت ویرا سے ایک ایسا اسکول پہ آیا جس کے طارق علی صاحب اور مس راہیلہ بھی گواہ ہیں